अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। परवान डिजिटल के खबरों से आगे प्रोग्राम में मैं हूं मोहम्मद अली नकुर्च और आज हमारे पास अहम इशू है। सिंध का अहम इशू है जो आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। वो सूरत हाल ये है कि सिंध में जो एजुकेशन है, एजुकेशन बोर्ड्स हैं जो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, वहीं पे बड़ा मेगा करप्शन हो रही है, वहीं पे बदइंसानी हो रही है, जहाँ पे हमें हमारा मुल्क संवारने जा रहे हैं, बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं और उनको ही एक तरफ तो नवाजा जा रहा है, दूसरी तरफ एक डिप्रेशन की सूरत हाल है। तो उस हवाले से क्या सूरत हाल बनती जा रही है, आज हम बात करेंगे अल्लाह बख्श राठौर साहब से। जी अल्लाह बख्श राठौर साहब, आपको हम वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में और आप जो है हमें थोड़ा आगाह करेंगे कि ये हमारे एजुकेशन बोर्ड्स की सूरत हाल क्या बनती जा रही है। मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी इस इशू पे बात करने के लिए। और मैं ये बता दूं कि सिंध के 6 बोर्ड्स हैं, हर डिवीज़न में एक बोर्ड है और 6 में से अब 2 बोर्ड्स जो हैं उनके चेयरमैन कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए हैं। और ये भी इतला है कि जो एक कमेटी बनी थी, इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उस इंक्वायरी कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की, वो जो वज़ीर है मुंसलिक वज़ीर, उनको दी और उसमें ये सिफारिश की गई थी कि जो 2 चेयरमैन हैं, एक हैदराबाद बोर्ड के चेयरमैन और एक कराची बोर्ड के चेयरमैन, मैट्रिक बोर्ड, तो इन दोनों को मुअत्तल किया जाए और इनके मामला जो है वो एंटी करप्शन के यहाँ भेजी जाएँ। और ये सिफारिश होने के बाद कहा जा रहा है कि इन दोनों चेयरमैन्स ने अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। और ये भी गैर सरकारी इत्तलात हैं कि उन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, लेकिन उनसे इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। इसी वजह से जो है वो अब इन बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे। और इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई थी और उनमें से कुछ लोग जो है वो मुअत्तल हो गए हैं, या ये भी है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इस सिलसिले में हम आपको बताएं कि जो कराची बोर्ड है, मैट्रिक बोर्ड, उनके कंट्रोलर हैं, उसका नाम है अहमद खान चुटो। उसके खिलाफ भी ये सिफारिश की गई थी कि उनको हटाया जाए और वो कंट्रोलर हैं। और बोर्ड के चेयरमैन जो है गुलाम हुसैन सोहू, गुलाम हुसैन सोहू जो है उसके खिलाफ इन्होंने सिफारिश की थी कि उनका मामला एंटी करप्शन के यहाँ भेजा जाए। ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी चेयरमैन के खिलाफ मामला एंटी करप्शन के यहाँ गया हो। इससे पहले एक चेयरमैन था जो लंबे अरसे तक चला और उसको एक आशीर्वाद भी हासिल थी एक लिसानी तंजीम की, और बड़े अरसे तक वो चला और ये कहा जा रहा था कि वो बड़े ईमानदार हैं और बड़े मुखलिस हैं, तालीम के साथ उनका बहुत जो है ताल्लुक है। लेकिन ये साबित हुआ कि उनको भी गिरफ्तार किया गया और एंटी करप्शन वाले ले गए थे और उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ थे, और आज दिन तक उसका जिक्र जो है हम नहीं सुन रहे। उसके बाद जो चेयरमैन आए हैं कराची बोर्ड में, उनका तो अलग एक केस है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हैदराबाद बोर्ड जो है उसके चेयरमैन जो थे वो है, उसका नाम है शुजा अहमद, शुजा अहमद महेसर। शुजा अहमद महेसर जो है उस पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो कुछ इस तरह के जो करप्शन है और बाकी मामला जो है उनमें इन्वॉल्व हैं और उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, बल्कि इस्तीफ़ा उससे भी लिया गया है। अच्छा सर, ये बिल्कुल आपने अच्छी मालूमात दी, मगर बात ये है कि ये जो हमारी किस्मत का फैसला करते हैं बच्चे, जो बिल्कुल पूरा साल पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो कैसे ये सेंटर बिक जाते हैं? ये साल साल मसला चलता आ रहा है, कोई हल है, कोई तरीक़ेकार है, कोई कमेटी ने सिफारिश की होगी या वजीर ने या डिपार्टमेंट ने कोई इस तरह का कोई कदम उठाए कि इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके? इस हवाले से कुछ है आपके पास मालूमात? मोहम्मद अली, इस बार जो है कराची बोर्ड में 170 जो है इम्तिहानी मरकज़ थे, उनके यहाँ ये हुकूमत खुद कह रही है कि वहाँ पे बड़ी गड़बड़ हुई और इम्तिहान के दौरान जो है नकल भी हुई और बाकी मामला भी हुए। और उसको सिर्फ रोका नहीं गया, बल्कि ये भी मैं बता दूं कि जब इम्तिहान चल रहे थे तो उस वक्त कोई एक सिपाही भी इन्होंने मुकर्रर नहीं किया, जो कि हुकूमत की नाअहली है।
اور یہ بھی ہے کہ ایک بورڈ کے اندر جو ہے لاکھوں بچے ہوتے ہیں، اور ان لاکھوں بچوں کا جو مستقبل ہے ایک چیئرمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک کنٹرول کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ کراچی جو میٹرک بورڈ ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں نام لے سکتا ہوں، ایک نوید گجر ہے جو ڈپٹی کنٹرولر تھے، وہ ان کو بھی معطل کرنے کی یا ان کے خلاف کارروائی کی جو ہے ہدایت کی گئی ہے۔ یہ اور ایک عمران گوری ہے، عمران ہے، تو عمران جو ہے اس کے خلاف بھی اس طرح کی صورتحال ہے، لیکن یہ کئی برسوں سے جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی کرسیوں پہ، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اوپر سے ہی جو امیر لوگ ہیں جو پیسے دے سکتے ہیں ان سے پیسے لے کے، اور باقی جو ہے بچے جو اقدار ہیں، جو پڑھنے میں ہوشیار ہیں اور ٹیلنٹڈ ہیں، ان بچوں کو انہوں نے بڑے صدمے دیے۔ اور میں کچھ ایسے بچوں کا چشمدید گواہ ہوں، اور جو سائیکیٹری جو ڈپارٹمنٹ ہے جناز ہاسپٹل کا، وہاں پہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کے لیے آئے تھے، اور میری ان سے بات بھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم امتحان میں جو ہے وہ ایک پیپر رہ گیا، کسی نے کہا مارکس کم آئی، اب ہم امتحان نہیں دے سکتے، آگے نہیں جا سکتے، اور بہت سارے ایشوز اور ان کے ساتھ تھے، فیملیز کے ساتھ تھے، وہ مایوس تھے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں۔ تو ایسے بچے جو ہے وہ ذہنی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں فرعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کرسیوں پہ، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہمارے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے استعفیٰ دے بھی دیا ہے، تو ان کے خلاف انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ جو بچے ہوشیار ہیں، جو محنت کرتے ہیں سارا سال، اور ان کے ساتھ اس طرح سے ہو، اور وہ ان کے لیے یہ خبر آئے کہ سارے سینٹر بک رہے ہیں اور امیروں کے بچے جو پیسے دے کے پیپرز دے رہے ہیں، معاملے سارے پیسوں پہ چل رہے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ امتحانات جب چل رہے تھے حیدرآباد بورڈ کے یا کراچی بورڈ کے، تو کچھ معاملات میڈیا میں اٹھنے کے بعد جو ہے کچھ وزیر جو ہے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کا منسٹر ہے عثمان راؤ، وہ بڑا ایکٹیو ہوا، اور وہ انہوں نے مختلف مراکز کا دورہ کیا، پھر انہوں نے محسوس کیا کہ بالکل گڑبڑی تو ہو رہی ہے، تو اس کے بعد جا کے جو ہے نا یہ انکوائری ہوئی ہے۔ تو کیا مستقبل میں اس طرح سے کوئی نظام آپ کو بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ اس چیزوں پہ کوئی کنٹرول ہوگا، یا مسلسل بچے اس طرح کا دوہرے نظام کا شکار ہوتے رہیں گے؟ جی محمد علی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کلیئرلی کہ یہ جو وزیر ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کے ہاتھ بھی صاف نہیں ہیں، ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں، اور یہ دوسری بار جو ہے وزیر ہوئے ہیں یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کے، تو ان کے اوپر بھی بہت سارے الزامات ہیں، اور یہ بھی کہا جائے کہ یہ کھوکھے لیتے ہیں۔ کھوکھے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کھوکھے لے کے اور پھر چیئرمین مقرر کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ اس طرح سے ان کو جو ہے بری نہیں کر سکتے کہ یہ کچھ الزامات ہیں، کیونکہ آپ جو ہے بات کرتے ہیں، آپ بالکل آپ کے پاس ذرائع ہوں گے، معلومات ہوگی، مگر یہ ایک منسٹر ہے، ایک ذمہ دار ہے، وہ بھی اگر اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوگا تو پھر عوام کا کیا ہوگا، اور ایجوکیشن کا کیا ہوگا، کیا سطح ہوگی؟ اچھا، اس سے آگے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو سیکریٹری ہے ابھی عباس بلوچ، جو سیکریٹری ہے بورڈز کا، ان کے اوپر بھی الزامات ہیں۔ وہ کمشنر تھے پہلے، اور سندھ مدرسہ سے اس پہ الزام ہے کہ انہوں نے جعلی MBA کی ڈگری لی، اور اس عمر میں لی جب وہ ریٹائر ہونے والے تھے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ٹبر جو ہے پورا ٹبر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے، اور آپ اوپر سے لے کے نیچے تک 2 چیئرمین کو معطل کر کے یا ان سے استعفیٰ لے کے ان کو بری نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ ایک پوری انکوائری کمیٹی بٹھائی جائے، وہ انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیٹی ہو، اور وہ جائزہ لے، تو کئی ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں نا ان کو دعائیں دیں گے کہ ان کے ساتھ جو ناانصافی ہوتی رہی، اس ناانصافی کا جو ہے ازالہ ہو گیا۔ تو ابھی یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی ایک اور بٹھائی جائے جو سرکار سے الگ ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے یہ دیکھا جائے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں کون کون ملوث ہے۔ بہت شکریہ راٹھور صاحب، آپ نے بہت بڑے انکشاف کیے ہیں، جو بورڈ کے سیکریٹری کے ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کا سیکریٹری ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ ان کی جعلی ڈگری ہے۔ تو بالکل اس کو وزیر اعلیٰ کو اس معاملے میں آنا چاہیے، اعلیٰ سطحی کمیٹی بننی چاہیے جو اس پورے ڈپارٹمنٹ کو، پوری سندھ کی صورتحال کو، بورڈز کو اور
ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دونوں یونیورسٹیز اور بورڈز اور جو ہائی اسکول کا جو ہے ہمارا پرائمری اور سیکنڈری سے لے کر جو ہے یونیورسٹیز تک جو سارے یونیورسٹیز ہیں سب پہ کنٹرول کرے اور ایسا ایک نظام آئے کہ ہمارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. تو آپ کو کیسا پروگرام لگا ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں. دوسرے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے.